السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو کیس نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ مان کے محلے میں شکیل احمد چوہان۔ چودھری شمون، آج میں نے تمہاری منگ کو دیکھا، ملنگی نے نشے سے جھومتے ہوئے بتایا۔ شوقی نے سنا تو وہ ہنس دیا اور ہنستے ہنستے کہنے لگا، منگ اور بجائی میں فرق ہوتا ہے پاگلا۔ میں نے آج چودھری کی منگ کو نہیں، اپنی بجائی کو دیکھا ہے۔ اوئے تم دونوں کیا باک رہے ہو؟ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑا، شمون نے شراب گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ چودھری شمون اور اس کے دوست ملنگی اور شوقی چودھری شمون کے ڈیرے پر دسمبر کی سر رات میں آگ کا الاؤ بھڑکائے شراب اور کباب کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں سمجھاتا ہوں چودھری، آج تیرے گاؤں کی کسی لڑکی کی بارات اڈے والے شادی ہال میں آئی تھی، وہیں پر سڑک پار کرتے ہوئے تیری منگ کو دیکھا تھا۔ ملنگی نے شراب کا پیگ لگاتے ہوئے تفصیل سنائی۔ جاری ہے۔ تو کیا سمجھائے گا ملنگی بادشاہ؟ میں بتاتا ہوں بجائی کے بارے میں۔ دیکھ چودھری، تو اپنا جگری یار ہے، تیری منگ تیرے ساتھ جچتی نہیں ہے، وہ ملوک سی اور تو گبرو جوان، یہ جوڑی کچھ جمتی نہیں ہے۔ شوقی نے کڑی بات مٹھاس سے کہہ دی۔ شمون سختی سے بولا، شوقی بک مت ہوئے، میری مانگ ہے وہ بھی بچپن سے۔ غصہ نہ کر چودھری، تیرے ساتھ کوئی اتھری رن سونی لگے گی، یہ چھوئی موئی سی استانی نہیں۔ شوقی ایک بار پھر بولا تھا بغیر کسی جھجک کے۔ ملنگی نے کباب کھاتے ہوئے پوچھا، نا تو یہ بتا وہ اتھری رن آئے گی کہاں سے؟ کل کی آ چکی ہے، میاں چنو سے۔ شوقی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ شمون اور ملنگی کے کان کھڑے ہو گئے شوقی کی بات سن کر۔ شوقی سیدھی بات کر۔ شمون نے سرخ آنکھوں کے ساتھ شوقی کی طرف دیکھ کر کہا، ہے ہوئی نا بات، تیری آنکھ کی لالی، تیرا غصہ، میرے بادشاہ بتاتا ہوں، ٹھنڈ رکھ۔ ساتھ والے گاؤں کا میر سید ہے نا، اس کی بہن ہے سندس، نانکے رہتی تھی، کل ہی آئی ہے، بڑا نخرا، بڑی اتھری ہے بھئی۔ شوقی کی بات سن کر ملنگی اور شمون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سچی بات ہے چودھری شمون، میں نے تو کل ہی اسے بجائی مان لیا تھا۔ شوقی نے جلدی سے کہہ دیا۔ شوقی تیرے ویسے ہی 12 بج گئے ہیں، ملنگی نے کہا۔ کیا ہے شمائل، آدھی رات ہو گئی ہے، اب تو سونے دو، ستارہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ 12 ہی تو بجے ہیں، شمائل بولی، ٹائم مت بتاؤ، کام بتاؤ، ستارہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، شمائل نے اپنی کامیابی کی نوید سنائی۔ کس کو؟ ستارہ آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھ گئی اور اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو سب سو رہی تھی۔ مزمل بیگ کو اور کسے؟ شمائل دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ چیخ چیخ کر بتاتی۔ مزمل بیگ کو ڈھونڈ لیا ہے، ستارہ نے خود کلامی کی۔ ہاں، اور اسے فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیج دی ہے۔ اچھا، فیس بک پر بیٹھی ہو؟ فیس بک کی یاری سراسر بیماری، مجھے اس سے واقعی محبت ہو گئی ہے۔ شمائل نے لگے ہاتھوں اپنے دل کا حال بھی سنا دیا۔ یہ کس نے بتایا؟ ستارہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے نیند جو نہیں آ رہی، محبت میں سب سے پہلے نیند ہی توڑتی ہے۔ شمائل نے دانش مندی کا ثبوت دینے کی کوشش کی۔ تمہاری نیند کا علاج ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ شمائل نے جلدی سے پوچھا۔ تم اپنی میٹرک کی کتابیں نکالو، ان میں سے کوئی ایک کھولو، فوراً نیند آ جائے گی۔ ستارہ نے غصے سے موبائل بند کر دیا۔ پھر ارد گرد دیکھا، سب سو رہے تھے۔ اس نے لیٹتے ہوئے خود کلامی کی۔ امی صحیح کہتی ہیں ستارہ، بے وقوف سہیلی سے دشمن سہیلی بہتر ہے۔ مام چودھری، ہوش کے ناخن لو، بے وقوفوں کی طرح مت سوچو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مگر شمون مجھے پسند نہیں ہے۔ تو پھر اس رشتے سے انکار کر دو۔ انکار تو کر دوں، پر ابو کی زبان کا پاس ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے مرحوم باپ کی زبان کا پاس بھی نہیں رکھا، کچھ بھی ہو جائے میں ابو کی زبان کا پاس ضرور رکھوں گی۔ مام اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اپنے ضمیر کی آواز سے خاموشی سے ہم کلام تھی۔ کبھی ضمیر کی آواز کی دلیل مضبوط ہوتی اور کبھی مام کی آواز بہترین دلائل پیش کرتی۔ آوازوں کی اس جنگ میں مام کو اپنی محبت کے لٹ جانے کا ڈر تھا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ضمیر سے آواز آئی۔ دل کہاں سیدھی راہ چلنے دیتا ہے، یہ تو دلدل کی طرف لے جا رہا ہے۔ مام کی آواز نکلی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ دل میں کسی کے لیے محبت کی نمی ہو تو یہ آنکھوں میں چمکتی ہے۔ چمک جب جذبات کی گرج سہ نہیں پاتی تو آنکھوں سے برسنے لگتی ہے۔ ضمیر نے اپنی حتمی رائے دے دی۔ مام نے ضمیر کی بات سن کر غصے سے لحاف ہٹایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور مسجد کے زینے دیکھنے لگی، جہاں پر مزمل کھڑا ہوا اسے نظر آیا تھا۔ مزمل نے ایک نظر مام پر ڈالی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مزمل کو کبھی وہ کھڑکی کے پیچھے نظر آتی اور کبھی اپنی باہوں میں جھولتی ہوئی۔ مزمل نے سامنے پڑے ٹیبل پر رومال کے اوپر رکھی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ پھر وہ سارا منظر اسے دل کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔
وہ تنگ آ کر اپنے بیڈ روم سے نکل کر ٹیرس پر چلا گیا۔ ٹیرس کے سامنے اس کے گھر کا باغیچہ تھا، جس میں بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ سنبل اور سندری کے اونچے اونچے درخت لگے تھے، جن کے پتوں پر بھی اسے ماں کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مزمل نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا، جس نے مام کو تھاما تھا۔ مام نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی، جہاں خراشیں لگی ہوئی تھیں۔ مام چودھری ایسی خراشیں گھو بن جاتی ہیں۔ اشال کی آواز گونجی۔ وہ کمرے میں آئی، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کلائی پر پٹی لپیٹ لی۔ مزمل بھی اپنے بیڈ روم میں آیا، فریج کھولی، اس میں سے پائن ایپل کا جوس نکالا اور پینے لگا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دماغ سے آواز آئی، میں بتاتا ہوں تمہیں اس سے محبت ہوگی۔ یہ دل نے جلدی سے اطلاع دی، بکواس مت کرو، یہ جھوٹ ہے۔ دماغ نے دل کی بات پر شدید رد عمل دکھایا، پھر سمجھاتے ہوئے بولا، بی پریکٹیکل بیگ صاحب، تم دل کی کسی بات کو سیریس مت لو، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ مجھے محبت ہوگی۔ یہ دل نے سادگی سے اقبال جرم کر لیا۔ محبت ہوگی؟ یہ شٹ اپ۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیوں بیگ صاحب، میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ یہ تمہارے ہی الفاظ ہے۔ کیا تمہارا اب بھی محبت پر یقین ہے؟ دماغ نے مضبوط دلائل بیگ صاحب کو پیش کیے۔ مزمل صاحب، میں بتاتا ہوں، آپ کا محبت پر اب بھی یقین ہے صرف انسانوں سے اٹھ گیا۔ دیکھو برین، تم مزمل صاحب کو ڈسٹرب مت کرو۔ دل نے دماغ کی گن گرج والی تقریر سننے کے بعد بڑی تامل مزاجی سے جواب دیا۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دل اور دماغ کی جرا سن رہا تھا۔ مزمل کو یہ ساری تعویلیں دلیلیں سننے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پتنگ والی ڈور کے گنجل کی طرح مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اضطراب در اضطراب سی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دماغ و دل کی یہ جرا کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تھی۔ مزمل نے کمرے کی لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حکیم صاحب، لائٹ جلا دیں۔ حکیم صاحب کی بیگم عروسہ نے حکیم صاحب کو جائے نماز سمیٹتے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا۔ حکیم صاحب نے لائٹ جلا دی۔ حکیم صاحب کی بیگم عروسہ پچھلے کئی سالوں سے بیمار ہیں۔ اس کے گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی۔ وہیل چیئر کی مدد سے ایک سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہیں۔ عروسہ بیگم، رات آپ نے پھر دوائی نہیں پی؟ حکیم صاحب نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ تہجد پڑھ لی آپ نے؟ عروسہ نے اپنی پوچھ لی۔ ہاں پڑھ لی۔ دوائی دوں؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ خالی پیٹ دوائی پیوں؟ عروسہ نے بیزاری سے کہا کہ خالی پیٹ ہی پینی تھی۔ حکیم صاحب نے دیسی دواؤں کی شیشی پکڑی اور ایک چمچ عروسہ کو پلا دیا۔ بہت کڑوی ہے۔ عروسہ نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عروسہ بیگم، سچائی اور دوائی بھلے ہی کڑوی ہوں، فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ حکیم صاحب، آپ کی باتیں بھی نا حکیموں والی ہیں۔ بھلے تو آپ کچھ اور ہی کہتی تھیں۔ حکیم صاحب نے عروسہ سے نظریں چار کرتے ہوئے الفت سے کہا، آپ بھی نا، سنا ہے مزمل بیگ بھی بارات کے ساتھ آیا تھا، آپ کو جانتا ہے وہ؟ اس کی باتوں سے تو نہیں لگا کہ وہ مجھے جانتا ہے، حکیم صاحب نے سوچتے ہوئے بتایا۔ ملاقات ہوئی تھی کیا؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ بارات کے چند افراد میں سے ایک وہ تھا۔ شادی کے گواہوں میں بھی اس کا نام شامل ہے۔ مسجد میں بھی نماز پڑھ کر گیا ہے۔ اسے پتہ لگے گا تو کیا سوچے گا؟ عروسہ نے فکر مندی سے کہا، جو اشال سمجھتی ہے وہ لڑکی ہو کر خود کو سنبھال سکتی ہے، یہ تو پھر لڑکا ہے۔ اشال کی بات کچھ اور ہے، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ عروسہ بیگم، مجھ سے پوچھیں تو اشال کا غم بہت بڑا ہے، مزمل بیگ سے کہیں زیادہ۔ اور آپ کا غم؟ عروسہ نے جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حکیم صاحب نے ایک لمحے کے لیے عروسہ سے آنکھیں ملائیں، پھر چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولے، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ مومنہ، اب اٹھ بھی جاؤ، اذان تو کب کی ہو چکی ہے۔ ایک تم اور ایک مام ہے، اسے کبھی اٹھانا نہیں پڑا اور تم کبھی اٹھی نہیں ہو۔ مریم بی بی نے قرآن پاک سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، پھر قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ السلام علیکم امی جان، مام نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہی کہہ دیا تھا۔ مریم بی بی نے اس کی طرف دیکھا اور منہ میں جواب دیا، مومنہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ اٹھو مومنہ۔ مام نے پیار سے مومنہ کا کمبل ہٹایا اور اس کی پیشانی چومی۔ ابھی میں اسی لیے نہیں اٹھتی، آپ آؤ اور میری پیشانی چومو، مومنہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ چلو جلدی سے نماز ادا کر لو۔ مام نے قرآن پاک الماری سے اٹھایا اور تلاوت کرنے لگی۔ چودھری شمشاد احمد اور ہیڈ ماسٹر محمود احمد دو ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں اور ان کا ڈرائیور چند سال پہلے منڈی بہاؤدین ایک کام سے گئے تھے۔ واپسی پر کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور اور ماسٹر صاحب موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ چودھری شمشاد پچھلی سیٹ پر تھا۔ اس حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ہیڈ ماسٹر محمود احمد کی دو بیٹیاں، بڑی مام چودھری اور چھوٹی مومنہ چودھری۔ مام نے ایم ایڈ کرنے کے بعد لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔
ماسٹر صاحب نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی بات مان لی۔ چودھری شمشاد اور ہیڈ ماسٹر محمود کی مشترکہ زمین 20 مربع تھی، جن کی دیکھ بھال چودھری شمشاد کے ذمے تھی۔ ماسٹر صاحب نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے معاملات میں دخل نہیں دیا تھا۔ وہ جو کچھ زمینوں کے آمدن سے دیتا، ماسٹر صاحب خاموشی سے رکھ لیتے۔ دونوں بھائیوں کی حویلی معراج کے گاؤں میں ہی تھی۔ مام کی خواہش تھی کہ معراج کے گاؤں سے 4 کلومیٹر دور مین جی ٹی روڈ ہے، وہاں پر ایک سکول بنایا جائے اور اس کی پچھلی طرف اپنا گھر۔ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ کافی سارا رقبہ ماسٹر محمود کا ہی تھا، اس لیے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ اسکول اور گھر مام کی منشا اور مرضی کے عین مطابق تعمیر ہو گئے۔ مام کے اسکول کو شروع ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے کہ ماسٹر محمود کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ ماسٹر محمود کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ کی طرح پڑھنے میں لائق تھیں، اس کے برعکس چودھری شمشاد کے دونوں بچے پڑھنے میں انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ چودھری شمون نے 7ویں کلاس میں ہی اسکول چھوڑ دیا تھا اور شمائل 4 بار میٹرک کا امتحان دینے کے باوجود ناکام ہی رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں اس کی سہیلی ستارہ BA کرنے کے بعد مام کے اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی ہے۔